کا موضوع ہوگا اسلام کی حقانیت عقل کی نظر میں، یعنی جو لوگ عقل رکھتے ہیں اگر وہ عقل سے ہی غور فکر کریں گے تو ان کو اسلام کی حقانیت بالکل کھلی ہوئی سامنے نظر آئے گی، کیونکہ بہت سارے لوگ اس زمانے میں بھی اب بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت شروع کی تو نہ اللہ کے نبی کو نبی مانتے تھے، نہ قرآن مقدس کو وحی الہی مانتے تھے۔ اس زمانے میں ان لوگوں کے سامنے جو اسلام کی دعوت رکھی گئی اس میں وہ بنیادی باتیں تھی عقل کو استعمال کرنے کی، کہ اپنے عقل سے سوچو، اسلام کی سچائی آپ کو کھلی ہوئی نظر آئے گی۔ اور یہی سبب تھا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھنے کے بعد عقل ان کی مطمئن ہوئی تب مانا، اور ماننے کے بعد ہزارہ تکالیف برداشت کر کے بھی اسلام پر قائم رہے، حتیٰ کہ جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو وہ بھی کیا، اسلام پر قائم رہے، کیونکہ انہوں نے سمجھ کر مانا۔ اس لیے ہم تمام دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے سامنے اسلام کی حقانیت عقل کی نظر میں پیش کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہوگی کہ اسلام اور دوسرے ادیان میں جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے۔ ایک بنیادی ایسا فرق ہے جس کی وجہ سے تمام دنیا کے ادیان آپس میں مشترک ہیں اور ملے ہوئے ہیں، اسلام ان سے جدا ہے۔ اس بنیادی فرق کو جب ہم آپ حضرات کے سامنے واضح کریں گے تو جو لوگ مدعیان اسلام ہیں، یعنی اسلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک عظیم دعوت ہوگی، دعوت فکر ہوگی کہ وہ خود بھی سوچیں کہ اسلام اور دوسرے ادیان میں جو بنیادی فرق ہے اس فرق کی وجہ سے اسلام والے جدا ہیں دوسرے سارے دینوں سے۔ ہر کوئی اپنے آپ میں غور فکر کرے گا کہ میرے اندر وہ اسلام کی بنیادی چیز ہے یا میں اس سے ہٹا ہوا ہوں۔ تو مدعیان اسلام جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بات واضح ہو جائے گی کہ اسلام اور دوسرے ادیان میں بنیادی فرق کیا ہے۔ اور جب یہ بات واضح ہوئی تو پھر آگے ہم انشاءاللہ اسلام کے سمجھنے کے لیے جو دلائل کے درجات ہیں ان کو ذکر کریں گے کہ اسلام میں درجات جو ہے دلائل کے وہ کیا ہیں۔ تو جب درجات سامنے آئیں گے تو ہر چیز کو، ہر دلیل کو اپنے درجے میں رکھ کر اس سے ہم استدلال کریں گے۔ جس درجے میں جس درجے کی دلیل ہوگی اسی ہی درجے کی قوت ہوگی مدلول علیہ۔ اس لیے اسلام کے سمجھنے کے لیے دلائل کے جو درجات ہیں کتاب اللہ سے، سنت رسول سے اور فقہائے امت سے یا تاریخی حوالہ جات سے، ان درجات کو سامنے رکھیں اور اس بنیاد پر ہم قرآن سے دلیل جو لیں گے، قرآن کے دلائل کو سمجھنا ہوگا کہ قرآن سے کس طرح دلیل پیش کرنا ہے، اور جو روایات سے دلیل ہوں گے ان سے بھی ان کو بھی سمجھنا ہے، تاریخی واقعات سے جو دلیل ہوگی ان کو سمجھنا ہے، مجتہد کے فقہ سے جو اجتہادی دلیل ہوگی اس کو سمجھنا ہے، مجتہدین حضرات کے علاوہ عام علماء کرام کے اقوال سے جو چیز بات سامنے آتی ہے اس درجے کو بھی سمجھنا ہے اور اس درجے میں رکھ کر اس سے استدلال کرنا۔
اس لیے قرآن مقدس سے استدلال کا جو اصول ہے وہ ہم سمجھیں گے، یا تو وہ خود قرآن مقدس میں کتاب اللہ کے سمجھنے کا اصول ہوگا، یا فقہائے امت نے قرآن مقدس کی آیات کو سمجھنے کا اصول بتایا ہوگا، تو اس سے ہم قرآن مقدس کو سمجھیں گے۔ اور اس کے علاوہ روایات سے جو استدلال ہوگا ان کا اصول ہم سامنے رکھیں گے کہ کسی بھی روایت سے دلیل لینے کے لیے اصول کیا ہے، اور پھر اس کی حیثیت اور دلیل کیا ہے۔ اس کے بعد تاریخ سے جو استدلال کیا جائے گا، تاریخ کے واقعات کو، اس کی حیثیت بھی ہم سامنے لائیں گے، اس کے درجے کو بھی سامنے لائیں گے، تاکہ اس درجے میں رہ کر ہم اس سے کوئی استدلال کر سکیں۔ اس کے علاوہ مجتہدین حضرات کے اجتہاد سے جو استدلال کا اصول ہے ہم اس کو سامنے رکھیں گے، اور عام علماء کرام کے اقوال سے جو استدلال ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اس دلیل کا درجہ کیا ہے، اس کو سامنے رکھیں گے۔ جب ہم اس طرح بات کو سمجھنے کے لیے ان تمام چیزوں کو سامعین حضرات کے سامنے پیش کریں گے تو اس سے ایک دائرہ بن جائے گا۔ جب ایک دائرہ بن گیا تو پھر اس دائرے میں رہ کر ہم سوال اور جواب بھی کریں گے، اسلام کی باتوں کو سمجھیں گے، اور دوسروں کو بھی اس کی انشاءاللہ دعوت دیں گے۔ تو ان درجات کو سامنے رکھنے کے بعد ہی بندہ صحیح نہج سے اسلام کی خدمت کر سکتا ہے۔ پھر جو مدعیان اسلام میں ان کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا، کہ جو کوئی بھی کسی آیت سے یا روایت سے کوئی استدلال دیتا ہے یا کوئی سوال کرتا ہے، اس کا درجہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تو ان درجات کو سامنے رکھ کر ہم انشاءاللہ بات کو سمجھیں گے اور دوسرے حضرات کو اس کی دعوت دیں گے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے عقل سے سمجھنے کی دعوت دی گئی، کیونکہ ہم تو الحمدللہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے گھر میں کلمہ قرآن موجود ہے، ہم تو اللہ کے نبی کو خاتم النبیین، امام الانبیاء مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو دین کی سچی بات مانتے ہیں، کتاب اللہ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مان کر ہم مانتے ہیں۔ لیکن جو لوگ نہ کتاب اللہ کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، نہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے قائل ہیں، وحی الہی کے قائل ہیں، وہ کس طرح سمجھے؟ حالانکہ اسلام تمام انسانوں کے لیے ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس چیز کے سمجھنے کی۔ اسلام کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمایا، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، تمام لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول دین ہے اس کا نام ہے دین اسلام۔ دین کا ایک معنی قانون ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقبول ہے وہ اسلامی قانون ہے۔ اور اسلام کیوں مقبول ہے؟ کیونکہ وہ منزل من اللہ ہے، منزل من اللہ ہونے کی وجہ سے یہ سچا دین ہے۔ میرے استاد محترم حضرت سائیں عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کے پاس میں کافی وقت لگایا، اس حضرت نے ایک دن فرمایا کہ میرے سے ایک غیر مسلم ہندو اسکول میں ایف اے تھا، ہائی اسکول میں، اس نے ایک بار اس بات پر تھوڑی سی بات کی۔ اس نے کہا کہ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے ہو اس گھر میں کلمہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، نماز بھی ہے، تمہارا دین بھی موجود ہے، گھر میں، گھر سے آپ کو ملا ہے، لہذا آپ کے لیے یہ دین سچا ہے۔ لیکن ہم جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس میں بھی کتاب ہے، اس کتاب میں شریعت ہے، اس میں عبادت ہے، اس میں بھی سچائی کی بات ہے، اور اس میں بھی مخلوقی لوگوں کی خدمت کی بات ہے، اس میں بھی گناہوں سے روکا گیا ہے۔ تو ہم جس گھر میں پیدا ہوئے
ہمارے لیے وہ دین سچا ہے، تم جس گھر میں پیدا ہوئے تمہارے لیے وہ دین سچا ہے، تمہارے بڑوں سے ملا ہے، ہمیں بھی جو ہم سے ہمارے بڑوں سے ملا ہے وہی دین سچا ہے۔ لیکن باوجود اس کے تم لوگ مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو غلط کیوں کہتے ہو؟ غلط کہنے کا مطلب اس کا یہ تھا کہ تم دوسروں کو کافر کیوں کہتے ہو؟ اس نے اس طرح کی بات، میرے استاد محترم رحمت اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ آپ کے ہاں جو کتاب ہے جس کو آپ شریعت کی کتاب کہتے ہو، اس پر چلتے ہو، تو اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہوں۔ اس میں یہ ہے کہیں بھی؟ وہ تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد کہنے لگا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ بھلا جس نے آپ کو یہ کتاب دی تھی کسی نے تو دی ہوگی، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، آپ کو وہ دیتا ہوں، اس پر چلیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح بھی نہیں ملتا۔ حضرت جی نے فرمایا کہ میں نے اس کو کہا کہ یہی فرق ہے، ہم جس کتاب کو پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جس پر نازل کیا گیا اس کا نام ہے نزل علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اور تمہارے کتاب میں بھی یہ نہیں ہے کہ میں منزل من اللہ ہوں، دینے والے نے بھی یہ نہیں کہا۔ تو یہ فرق ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، تمہارا دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نہیں ہے۔ لہذا جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کو مانے گا ہم اس کو ماننے والا کہیں گے، جو انکار کرے گا ہم اس کو انکاری کہیں گے۔ اور عربی میں ماننے والے کو مومن کہا جاتا ہے اور انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے، ہم اس وجہ سے یہ کہتے ہیں۔ اور جس حضرت پر یہ کتاب نازل ہوئی اس نے جب اس کتاب اللہ کو لوگوں کے سامنے پڑھنا شروع کیا تو ہزارہ تکلیفیں ملی، مشکلات آئی، لوگوں نے ٹکراؤ کیا، نفرت پھیلائی، الزام لگائے، کسی نے شاعر کا، کسی نے شاعر کا، کسی نے مسحور کا، کسی نے مجنون کا، اعوذ باللہ کسی نے جھوٹا کہا، استغفر اللہ۔ یہ تمام جھوٹی باتیں، جھوٹی نسبتیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی، لیکن باوجود اس کے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے اور ان کو سمجھاتے رہے کہ یہ کتاب منزل من اللہ ہے، اس کے ماننے میں عزت ہے، اس کا انکار کرنے میں اللہ کے ہاں بندہ مجرم بن جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے۔ اس حضرت کو اس کتاب کے پڑھنے پر کوئی انعام نہیں ملتا تھا، کوئی شاباش نہیں ملتی تھی، لوگوں کی طرف سے تکلیف ملتی تھی، اللہ کی طرف سے شاباش ملتی تھی، مدد کا وعدہ تھا، بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی رہی۔ اور اتنا اس کتاب اللہ کے پڑھنے اور ماننے کی وجہ سے لوگوں کو غصہ تھا کہ جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا تھا اس کو بھی مارا پیٹا جاتا تھا، اس کو بھی گھسیٹا جاتا تھا، لیکن باوجود اس کے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جرت، ہمت اور قوت ایمانی سے کام کرتے رہے، اسی طرح ماننے والوں نے بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت سے جرت سیکھی اور ایمان سے ایمان سیکھا، علم سے علم سیکھا، تقوی سے تقوی سیکھی، اخلاص سے اخلاص سیکھا، صداقت
سے صداقت سیکھی، عدالت سے عدالت سیکھی، سخاوت سے سخاوت سیکھی، شجاعت سے شجاعت سیکھی، سیاست سے سیاست سیکھی، تقوی اور طہارت سیکھی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ سیکھا، صبر سیکھا، اپنے آقا کو دیکھتے رہے اور اپنے آپ میں وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور یہ مارے کھاتے ہوئے تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے بڑھتے گئے بالآخر 23 سالہ عرصے کے تھوڑے عرصے، 23 سالہ کا تھوڑا عرصہ ہے، تھوڑے عرصے میں ہی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب لایا کہ آج تک وہ انقلاب باقی ہے، صرف باقی نہیں بلکہ دن بدن اس انقلاب کا قدم آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارا دین جو ہے وہ منزل من اللہ دین ہے۔ وہ جو ہندو استاد تھا ایف ہے، وہ انتہائی حیران ہو گیا۔ ایک میرے دوست نے یہی بات ایک دوسرے ہندو ڈاکٹر سے کی کہ آپ کے پاس جو کتاب ہے وہ منزل من اللہ ہے تو کہیں دیکھو، یا جس نے دیا ہے اس میں ہے تو دیکھو۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب انتہائی حیران رہ گیا کہ یہ آپ نے ایسا سوال کیا ہے کہ میں سوچنے پر مجبور ہوا ہوں کہ واقعہ ہمیں تو یہ ملا ہے، ہم کہتے ہیں بس یہ دین ہے ہمارے لیے۔ اور اسی طریقے سے جس لوگوں نے، جن حضرات نے اس طرح فکر کیا ہے تو انہوں نے اسلام کو قبول ہی کیا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے عرض کریں گے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے، اسلام کے سچے ہونے کی بنیاد وہ وحی الہی پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی ہے، جو انکار کرتا ہے ان کا کہنا تھا اس زمانے میں بھی، اب بھی یہ کہنا ہے کہ وہی نہیں ہے۔ اب ان لوگوں نے جنہوں نے پہلے انکار کیا تھا، بعد میں انہوں نے ہی مان لیا تھا، تو ان پر کسی نے جادو نہیں کیا تھا، انہوں نے تسلیم کیا تھا سمجھ کر۔ تو جس طریقے سے اس زمانے میں وحی الہی کو سمجھانے کے لیے دلائل پیش کیے گئے وہ عقلی دلائل تھے، اور اسی طرح اگر ہم ان عقلی دلائل سے اسلام کی دعوت دیں گے تو اللہ کی ذات نمائندے لوگ سمجھیں گے، تو وہ بھی انشاءاللہ اسلام کو سچا دین مان کر قبول کریں گے۔ بنیادی چیز جو تھی اسلام کی دعوت میں وحی الہی کا سچا ہونا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ منزل من اللہ ہے، تنزیل من رب العالمین۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں ہے۔ اب ان کے سامنے کچھ دلائل پیش کیے گئے کہ سوچو ذرا، ان دلائل میں ایک بنیادی دلیل یہ تھی کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امی فرمایا گیا کہ یہ وہ حضرت وہ ہیں جو کسی کے پاس پڑھے نہیں ہیں، یہ بغیر پڑھے کے یہ آپ کے سامنے وحی الہی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ کسی کے پاس پڑھے نہیں۔ اس بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آیات پڑھتا ہے تو فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کو میرے محبوب جھٹلاتے نہیں ہیں، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ بنیادی چیز یہ تھی کہ وہ کتاب اللہ کو جھٹلاتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس کو نہ سنو، اگر پڑھا جائے تو والغوا فیہ لعلکم تغلبون، شور مچاؤ، نہ دوسروں کو سننے دو نہ خود سنو، تب تمہارا مذہب غالب ہوگا۔ یعنی قرآن کو وہ سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ قرآن میں ایسی سچائی تھی، یقینی بات تھی
کہ جس کی وجہ سے ان کو اسلام کو سچا ماننا پڑتا تھا۔ تو باوجود اس کے اللہ رب العزت نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن مجید پڑھ کر ڈرائیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے ان کو قرآن مجید پڑھ کر ڈرائیں۔ تو جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ وحی الہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو فرمایا، قل، ان کو کہو، لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بھی، کہ اگر اللہ نہیں چاہتا تو میں یہ تمہارے اوپر کبھی نہ پڑتا، نہ تمہیں اس کی خبر دیتا کہ یہ قرآن اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں یقیناً عمر کا ایک کثیر حصہ، بڑا حصہ آپ کے سامنے گزار چکا ہوں۔ افلا تعقلون، پھر بھی تم نہیں سمجھتے ہو کہ اچانک جو یہ ایسی باتیں کرتا ہے تو پہلے نہیں کرتا تھا، اب کیوں کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ان کو فرمائیں کہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب میرے پاس آتی ہے، میں اس کو پڑھ کر سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، علیک البلاغ، آپ کے اوپر پہنچانا ہے۔ اس میں ایک اور بھی سبق ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو کہو، فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، اس وحی کے سنانے سے پہلے میں نے آپ میں ایک لمبی مدت گزاری ہے عمر کی۔ تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ وسلام پیدائش کے طور پر بھی نبی تھے اور کافروں میں رہتے تھے، نبوت بھی تھی، کافروں کو کچھ کہتے نہیں تھے، تو ان کی سوچ میں یہ ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تقیہ ہوتا تھا۔ تو ان کو جواب مل گیا کہ میں آپ میں ایک عمر کا حصہ گزار چکا ہوں، اور اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، ما کنت ترجو ان یلقا علیک الکتاب، آپ کو امید بھی نہیں تھی کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی، اور فرمایا کہ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور حقیقت ایمان کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے وحی الہی کے نازل ہونے سے پہلے کی پوری زندگی کو سامنے لایا تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے جو ہمیں سنا رہا ہے۔ ایک روایت جو ہم نے سنی ہے، پڑھی تو نہیں، سنی ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے اندر اس کو گوندا جا رہا تھا۔ تو اس روایت کو تو ہم نے نہیں پڑھا، لیکن ایک ہے کہ انا مکتوب عند اللہ، میں اللہ کے ہاں مکتوب تھا، میری نبوت مانا مکتوب تھی، جس کا مطلب ہے میں اللہ تعالیٰ کے علم میں نبی تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے علم کو بتایا اور اللہ پاک نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بتایا، آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا۔ تو یہ دلیل کے طور پر سمجھایا گیا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، پھر بھی تم نہیں سمجھتے ہو کہ میں اتنی لمبی عمر آپ میں گزار چکا ہوں، کبھی بھی میں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، تو اس سے آپ خود سمجھو کہ میری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن یہ خود بناتا ہے، اس بنانے کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے ان کی باتوں کو نقل فرمایا کہ ہم یقولون نفترا، وہ کہیں گے کہ اس نے خود گھڑا ہے۔ دوسری آیت میں سورۃ یونس آیت نمبر 38، دوسری آیت
ام یقولون افترا، یہ سورت ہود آیت نمبر 35، اور ام یقولون افترا سورت سجدہ آیت نمبر 3، ام یقولون افترا علی اللہ کذبا سورت شورى آیت نمبر 24، ام یقولون افترا سورت احقاف آیت نمبر 8۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے پاس اس قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود بنایا ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ جو بنایا جائے نا، ما کان ھذا القرآن ان یفترا من دون اللہ، سورت ما کان ھذا القرآن ان یفترا من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ وہ کتاب ہے جو ما قبل کی تصدیق کرتا ہے۔ سورت یونس آیت نمبر 37، وما کان ھذا القرآن ان یفترا من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور یہ تو پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور تفصیل سے حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ان کو جواب اس طرح سے دیا گیا۔ بالآخر انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں کھول کھول کر پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، تو وہ کہتے ہیں جو آخرت کے لقاء کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں اس قرآن کے بجائے کوئی دوسرا قرآن لاؤ یا اس کو تھوڑا بدلو۔ یعنی ان کو یہ قرآن پر اعتراض تھا کیونکہ قرآن کی تعلیم سے ان کو اختلاف تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ بھلا آپ پر یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل فرماتا ہے تو اللہ کو کہو یا خود بناؤ، اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ، اس کو ہم نہیں مانیں گے، او بدلو یا تھوڑی سی تبدیلی کرو۔ اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو کہ مجھے حق نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو تبدیل کر سکوں، نہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں کیسے تبدیل کروں گا؟ ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں تو وہی الہی کا تابع دار ہوں، میں تبدیل کیوں کروں گا؟ میں تو تابع دار ہوں، تابع دار کو تبدیل کرنے کا حق ہی نہیں۔ ان اتبع الا ما یوحى الیہ، وہی الہی کی تابع داری کرنا میرے اوپر لازم کی گئی۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اس کو پڑھتا ہوں تو تم ٹکراتے ہو، مجھے روکتے ہو، تکلیفیں دیتے ہو، لیکن اگر میں اس کو نہ پڑھوں تو یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوگی۔ اور انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تو میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اس کو ناراض نہیں کروں گا۔ مخلوق ناراض ہو جائے تو کچھ نہیں ہوگا، خالق ناراض نہ ہو۔ اللہ کے محبوب نبی نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پوری قوم سے ٹکراؤ کیا، یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، ورنہ اتنی تکالیف برداشت کر کے اللہ کا پیغام پہنچانا یہ بغیر یقین کے نہیں ہو سکتا۔ ان چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد ان لوگوں نے بالآخر قرآن کا انکار کرنے کے لیے چند اعتراضات کیے۔ کسی نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، استغفر اللہ، تو ان کو کہا گیا کہ میں نے آپ میں کتنی زندگی گزاری ہے، میں نے کبھی کسی بندے پر جھوٹ بولا ہے؟ تو اس کا کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ تو دوسروں نے خود ان کو کہا کہ بھئی اس کو نعوذ باللہ جھوٹا نہ کہو، یہ چہرہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے۔ جس نے کبھی کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ بولے گا کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر وحی نازل فرمائی ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی ان کو جواب دیا گیا کہ ومن ازلم
فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی، بھلا اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جو میری طرف نسبت کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ بولتا ہے تو میں تو اس کو بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول کر اتنا میں بڑا ظلم اپنے اوپر کروں، میں کر سکتا ہوں اس طرح؟ تم خود سوچو، میری زندگی کو سامنے رکھو، اگر اس طرح نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، یا اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے؟ یعنی تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے کی وجہ سے تم ظلم کر رہے ہو، اس پر غور فکر کرو۔ میرے بارے میں تم خود ہی یہ فیصلہ دو گے کہ میں نے کسی بندے پر جھوٹ نہیں بولا، میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول کر ایسا ظلم کیوں کروں گا؟ اور اتنا بڑا ظلم کرتا ہوں تو مجھے ملتا کیا ہے؟ تکالیف، تکلیف لینے کے لیے کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ تو اس لیے بولتا ہے تاکہ عزت ملے، دولت ملے، شہرت ہو، کچھ ہو، تاکہ لوگ مجھے واہ واہ کریں۔ اس میں تو ساری قوم میرے سے بیزار اور ناراض ہو گئی ہے، اہل کتاب غصے میں، مجوسی ناراض، اور صابئین دشمن، اور یہود و نصارہ دشمن، مشرکین مکہ دشمن، یہ سارے کے سارے لوگ میرے دشمن بن جاتے ہیں، تو میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ساری چیزیں اس بنیاد پر بتائیں کہ آپ ان کو یوں کہو، یوں فرماؤ، یوں فرماؤ، تاکہ ان کو سوچنے پر مجبور کیا جائے کہ تم خود سوچو کہ یہ اچانک وہی لائی کہاں سے آئی۔ تو انہوں نے ایک بار کہا کہ یہ مسحور ہے، اس پر کسی نے جادو کیا ہے، تو دوسروں نے اس کو کہا یار بڑی بات ہے، مسحور جو ہوتا ہے وہ خامخواہ کی باتیں کرتا ہے، یہ تو محمد ایسی ایسی آیات پڑھ کر دنیا کو حیران کر دیتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ دیکھو عقل والوں کے لیے کائنات کے بننے میں، زمین آسمان کے بننے میں، رات دن کے تبدیل ہونے میں بڑی اللہ تعالیٰ کی طاقت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت کی نشانیاں بیان کر رہا ہے، یہ کوئی مسحور اس طرح باتیں کرتا ہے؟ یہ کیسے تم کہتے ہو؟ کسی نے کہا یہ خود انہوں نے ان کو جھٹلایا، کسی نے کہا یہ ساحر ہے، یعنی خود جادوگر ہے، تو دوسروں نے کہا تم تو بیوقوف ہو یار، اگر یہ جادو کرتا آپ کو کیسے پتا چلا کہ جادو کرتا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ دیکھو بھائی، یہ جس پر جادو کرتا ہے وہ اس کی بات ایسی مانتا ہے کہ اس کو کتنا بھی مارا پیٹا جائے تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے، تو جادو نہیں تو اور کیا ہے؟ تو دوسروں نے اس کو کہا کہ اگر جادوگر ہوتا اور جادو کرتا تو جادو حضرت بلال جیسے غلام پر کرتا، بڑے بڑے لوگوں پر جادو کیوں نہیں کرتا؟ اس سے کون روکتا ہے اس کو؟ اگر جادو کرتا تو بڑے جو مطبوع لوگ ہیں ان پر جادو کر کے اپنا تابع بننا تھا، یہ غریب لوگوں پر یہ جادو کر کے ان کو اپنا تابع دار بناتا ہے، یہ کیسے تم کہتے ہو؟ یہ بات بھی ان کی نہ بنی، آخر انہوں نے مجنون کہا، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمائی میرا محبوب مجنون نہیں ہے، فجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، اللہ پاک نے اس کو چنا ہے، یہ عظمت والا ہے۔ اور یہ محبوب نبی جو ہے یہ آپ کو سچ بتاتا ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ مجنون ہے نا، وما هو الا ذکر للعالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عالمین کے لیے ایک نصیحت ہے، یہ جنون کی باتیں نہیں ہے۔ یہ جنون والا اس طرح کہتا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، اس طرح کرتا ہے۔ ان چیزوں کی طرف دیکھو، یہ تو غور فکر کی دعوت دیتا ہے۔ افلا يتدبرون القرآن، قرآن میں غور فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ وہ چیزیں تھیں جو ان کو سمجھائی جا رہی تھی۔ ایک ہے حواس خمسہ سے سمجھنا، حواس خمسہ کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس حد کے بعد حد پر ان کا کام چلتا ہے، اور اس کے بعد ہے عقل، عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے، جتنی عقل کی حد ہے
اس کو اتنا استعمال کرو، ضرور استعمال کرو، اسلام کے سمجھنے کے لیے عقل کو استعمال کرو، اور وہی الہی کو سوچنے سمجھنے کے لیے مضمون پر، مضامین پر غور فکر کرو، اس کی آیات پر غور فکر کرو، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس میں باقاعدہ بیان کیا گیا ہے پوری کائنات کو، زمین کو، آسمان کو، انسانیت کو، جنات کو، اور پانی کے اندر مخلوق کو، کوئی خشک اور تر چیز کو نہیں چھوڑا گیا، بلکہ قرآن میں اس کا بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ بندوں کا کلام تھوڑا، یہ بندوں کا ان چیزوں سے کیا تعلق، یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ ان کو اس طرح غور فکر کی دعوت دی گئی۔ تو عقل سے جب بندہ سوچ کر کسی حد تک پہنچتا ہے، تو عقل کی بھی ایک حد ہے، اس حد کے بعد ہے اعتماد۔ عقل سے تجربہ کر کے بندے کو اعتماد ہو جاتا ہے، تجربے سے اعتماد ہو جاتا ہے، اس اعتماد کو شریعت میں ایمان کہا جاتا ہے، شریعت کو، اس اعتماد کو شریعت میں ایمان کہا جاتا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو وہ سوچنے لگے، فکر کرنے لگے، تو یہ اعتماد کرنے لگے کہ وہی الہی ضرور نازل۔ اب انہوں نے یہ ساری چیزیں اختلافات کر کے بالآخر ایک چیز پر وہ ٹھہرے کہ بھائی یہ شاعر ہے، یہ کیا ہے؟ شاعر ہے۔ شاعر کا ایک تخیل ہوتا ہے، اس تخیل سے یہ باتیں بناتا ہے، پھر لوگوں کو بتاتا ہے کہ مجھے اللہ پاک نے وہی بھیجی۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہی آیت نبی کے فرمان سے سنائی کہ ان کو بتاؤ کہ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، اگر اللہ نہ چاہتا تو نہ میں قرآن پڑھتا، نہ تجھے بتا دیتا، خبر دیتا، میں نہیں دیتا۔ فقد لبثتم فیکم عمرا من قبلی، میں نے تم میں ایک لمبی عمر کی مدت گزاری ہے، کبھی میں نے شعر و شاعری کی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو ان کے منہ پر تھا کہ شاعر شاعری کرتا ہے، جوانی میں شاعری کرتا ہے؟ کبھی بھی اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر و شاعری نہیں کی، تو اب اچانک یہ شعر کوئی کر الہی ہے، اگر تم مان لاؤ، اگر نہیں مانتے ہو تو تم بتاؤ یہ اتنا قرآن کا علم اس کے پاس کہاں سے آیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل یہ علم تھا، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، آدم علیہ السلام کی پیدائش، نوح علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، انبیاء علیہ السلام دوسروں کے واقعات، یہ ساری چیزیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں تھی، یہ علم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے لیے دلیل تھی۔ اس کو سامنے رکھو۔ میں نے آپ میں ایک بڑی زندگی گزاری ہے، تو کبھی بھی میں نے یہ شعر و شاعری کی ہوتی تو تمہارے سامنے ہوتی۔ اور ایک آیت کریمہ میں فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ فرماؤ کہ ان کو یہ فرماؤ کہ میں نے آپ کے اندر، میں نے آپ کے سامنے یہ جو زندگی گزاری ہے کہ ما کنت تتلو من قبلی من کتاب، اللہ پاک نے فرمایا آپ فرماؤ کہ آپ نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، اگر کتاب پڑھتے
تو یہ لوگ اذا لرتاب ولا یخطہ بیمینہ، نہ آپ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں۔ یہ لکھنا نہ جاننا، پڑھنا نہ جاننا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی ہے۔ یعنی اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے تو یہ لوگ کہتے یہ کہیں سے کتاب کوئی مل گئی ہے، وہ اس سے پڑھ کر لوگوں کو بتاتا ہے، حالانکہ آپ نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، تو یہ اسی میں شامل ہے۔ لکھنا جانے پڑھنا نہ جانے، لکھنا پڑھنا نہ جانے، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، کیونکہ یہ نبوت کی دلیل ہے۔ ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه بيمينك اذا لارتاب المبطلون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا، نہ لکھنا ہاتھ سے، اگر اس طرح ہوتا تو اذا لارتاب المبطلون، تو یہ لوگ کیا کرتے؟ شک کرتے۔ اب جب لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے ہو تو یہ بات واضح ہوئی کہ آپ اب جو کتاب کو پڑھتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کسی جگہ دیکھ کر نہیں پڑھتے ہو، اللہ کی طرف سے پڑھایا جاتا ہے، وہ آپ پڑھاتے ہو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، کیونکہ یہ نشانی پہلے ہی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی جو ہوگا وہ نبی امی ہوگا۔ اس نبی امی کی بات کو ماننے والے بھی نیکوکار ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار دعا کی، یا اللہ میری قوم میں دنیا اور آخرت میں بہتری پیدا فرمائے، اور تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ ان قریب یہ ساری چیزیں ہم ان لوگوں کے لیے بیان اور عطا کریں گے، ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اس آخری پیغمبر کی یہ نشانی ہوگی کہ رسول ہوگا، نبی ہوگا، امی ہوگا، اور تورات اور انجیل میں ان کی صفات ہوگی۔ حالانکہ اس وقت انجیل نازل بھی نہیں ہوا تھا جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ آخری پیغمبر ان کو اچھائی کی دعوت دے گا، برائی سے منع کرے گا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاک چیزوں کی حلت کو واضح کرے گا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزوں کو کھول کھول کر حرام بیان کرے گا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے جو بوجھ ہے ان کے شریعت میں، آخری پیغمبر کی شریعت بنسبت پہلے شریعت کے آسان ہوگی۔ اور ان کے گلے میں جو ان کو نہیں مانتے قیدی ہیں، ان کو جو رسول ہوگا وہ ان کو چھڑائے گا۔ تو جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں گے، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ آخری نبی جو ہوگا وہ رسول ہوگا، نبی ہوگا، امی ہوگا، اور تورات انجیل میں یہ لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ عام کہہ دیا کہ جو تورات اور انجیل میں نشانیاں ہیں آخری پیغمبر کی، وہ آپ میرے میں دیکھو، پہچانو، اگر وہی ہیں تو مجھے مانو، نہیں ہے تو انکار کرو۔ کوئی شخص بھی پہلی اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی نشانیاں اپنے آپ میں خود بخود نہیں ثابت کر سکتا، اپنے آپ میں خود بخود پیدا نہیں کر سکتا۔ کہ اللہ رب العزت نے جو بھیجی تھی، اللہ رب العزت نے جو پہلی کتابوں میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا تھا، تو
کوئی بھی وہ اپنے آپ میں اپنی مرضی سے وہ صفات پیدا نہیں کر سکتا۔ اور یہودیوں سے اعلان تھا کہ یعرفونہ کما یعرفون آباءہم، حالانکہ وہ آخری پیغمبر کو اس طرح نشانیوں سے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچے کو سنا پہچانے، لیکن ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو نافرمانی کرتا ہے۔ اور بہت سارے اہل کتاب نے آخری پیغمبر پر ایمان لایا ان کتابوں میں نشانیوں کو دیکھ کر۔ تو کوئی بھی شخص اپنے آپ میں پہلے جو نشانیاں تورات انجیل میں تھی اللہ نے بیان فرمائی تھی، کوئی بھی اپنے آپ میں وہ خود بخود پیدا نہیں کر سکتا، لہذا ان نشانیوں سے آخری پیغمبر کو پہچانو تو اپنے بیٹوں کی طرح آپ پہچان سکتے ہو۔ یہ ایسی چیلنج تھی کہ اہل کتاب کے لیے کہ جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اگر ان کی تورات انجیل میں اس طرح کی نشانیاں نہ ہوتی جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی، تو وہ ضرور اس پر اعتراض کرتے اور کہتے کہ ایسی کوئی ہماری کتاب میں نشانی نہیں ہے۔ لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چیلنج کے طور پر ان کو کہتے رہے کہ فتلوا فاتو بالتورات، تورات لاؤ، اس میں دیکھو پڑھو کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو آپ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف آیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو زمین آسمان کا مالک ہے، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، تو اس رسول نبی امی پر ایمان لاؤ، اللہ پر بھی ایمان لاؤ، رسول نبی امی پر ایمان لاؤ۔ الذی یؤمن باللہ و کلماتی، وہ جو اللہ اور اس کی کلمات پر ایمان لاتا ہے۔ واتبعوہ، تم اس کی تابعداری کرو۔ لعلکم تہتدون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ایسی نشانیاں کوئی اپنے آپ میں خود پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے یہ عقلی ایسی دلیل تھی جس کو انہوں نے سن کر مبہوت ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا نہ سکے، اس لیے وہ سامنے نہیں آتے تھے، بھاگتے تھے۔ اللہ کے نبی کی یہ چیزیں وہ تھی جو اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ ان چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اس میرے محبوب نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے۔ انہوں نے ایک بار سوال کیا کہ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام والے، یوسف علیہ السلام والے کنعان سے مصر کی طرف کیسے آئے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں اس کے جواب میں آیات للسائلین فرما کر 11 رکوع قرآن مجید کے سورہ یوسف میں 11 رکوع تک حضرت یوسف کا واقعہ ذکر کیا، اور جیسے ہی اس کو ذکر کیا تو شروع میں فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ پر ایک حسین قصہ، احسن قصہ ذکر کرتے ہیں، وحی کر کے کرتے ہیں، اس قرآن میں وحی کرتے ہیں، یعنی اس کتاب میں جو آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں ہم بھی وہی آپ پر نازل کر کے بتاتے ہیں۔ وَإِن قُلْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ اس واقعے سے، اس وحی کرنے سے پہلے بالکل بے خبر تھے۔ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا گیا کہ ان کنت من قبلی لمن الغافلین، یہ نبوت کو پکا کرنے کے لیے فرمایا گیا تاکہ لوگ سننے والے غور فکر کریں کہ جس نے اس کو ابھی ابھی قصہ بتایا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا، اب ہم وہی کرتے ہیں، اس قرآن میں کرتے ہیں اور بہترین قصہ سناتے ہیں، اور آیات للسائلین، سائلوں کے سوال کے جواب میں آپ کو بتاتے ہیں تاکہ سننے والے سن کر غور فکر کریں کہ آج تک جس نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی قصہ، کوئی بات کبھی نہیں بیان کی تھی، اور بتانے والا بھی ابھی فرما رہا ہے کہ ہم اب آپ کو بتاتے ہیں تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ اللہ پاک نے ابھی اس کو بتایا۔ اللہ پاک نے اس طریقے سے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا تاکہ ان کو یقین آ جائے، اور اگر تم مانتے ہو کہ اللہ کا وحی اس پر نازل ہوتی ہے تو مان لو کہ اللہ کا نبی ہے، اگر نہیں تو تم ہی بتاؤ کہ ابھی ابھی اس قصے کو اس پیغمبر پر کس نے واضح کیا۔
یہ ایسا سوال تھا جو پورے معاشرے میں گھوم رہا تھا، تم بتاؤ کہ کس نے بتایا؟ جس نے اتنی زندگی گزاری ہے، کبھی یوسف علیہ السلام کی بات ہی نہیں کی تھی، یہ اچانک جو بات کی، یہ کس نے بتائی اس کو؟ تم بتاؤ۔ یہ تو کہتا ہے میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے۔ یہ عقل کو جھنجھوڑنے والی سوال تھی۔ اور ایک آیت کریمہ میں فرمایا نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نوح علیہ السلام کا قصہ ایک غیب کی خبر تھی جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، اور آپ نہیں جانتے تھے، نہ آپ کی قوم جانتی تھی ہمارے اس بتانے سے پہلے۔ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا آپ نہیں جانتے تھے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تنقیص نہیں تھی، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ ابھی اس کو کس نے بتایا؟ مومن کہیں گے کہ اللہ نے بتایا۔ جو نہیں مانتے ان سے سوال ہے کہ تم ہی بتاؤ کہ کس نے بتایا۔ یہ ایسا سوال تھا جو پوری دنیا کو جھنجھوڑتا تھا اس وقت، اور اب بھی جھنجھوڑ رہا ہے کہ اچانک ایک پیغمبر پر یہ قصہ واقع 11 رکوع قرآن کے پورے اس کو پڑھ کر نبی بتاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی جرت ہے اور کتنی بڑی ان سے چیلنج ہے کہ اس کو اللہ نے فرمایا میں نے بتایا، تم مانو تو رسول ہے، اگر تم نہیں مانتے ہو تو تم بھلا بتاؤ کہ یہ علم اس کے پاس کہاں سے آیا۔ نوح علیہ السلام کا قصہ بھی اسی طرح فرمایا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر جب اس طرح کی آیات نازل ہوئی اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو انہوں نے بالآخر ضد اور ہٹ درمی سے کہا کہ بس یہ شاعر ہے، شعر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس یہ شاعر کا تخیل ہے، اس لیے یہ اس تخیل میں رہتا ہے، لہذا یہ شعر کہتا ہے، اور یہ خود بنا کر اللہ پر نعوذ باللہ نسبت کرتا ہے کہ اس نے میری طرف بھیجا۔ اور ان کو بار بار کہا گیا کہ سوچو ذرا، اگر اس کو کوئی سمجھانے والا یہودی ہوتا تو یہودیوں کے خلاف قرآن میں مواد نہ ہوتا، اگر اس کو سمجھانے والا کوئی عیسائی ہوتا تو عیسائیوں کے خلاف کوئی قرآن میں مواد نہ ہوتا، اگر اس کے سمجھانے والا کوئی مجوسی ہوتا تو مجوسیوں کے خلاف کوئی مواد قرآن میں نہ ہوتا، اگر اس کو سمجھانے والا کوئی سابعین ہوتا تو یا مشرک ہوتا تو توحید کی بات قرآن میں نہ ہوتی۔ اب تم خود سمجھو کہ اس کو بتاتا کون ہے، سمجھاتا کون ہے؟ یہ تو کہتا ہے مجھے اللہ سمجھاتا ہے۔ اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا، بالآخر وہ اس پر ٹھہرے کہ یہ شاعر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو جواب میں فرمایا ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اللہ پر۔ فرمایا کہ قل فتو، قل فتو، تو قل فاتو بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم، جنات اور انسان سارے مل کر، قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ، آپ ان کو کہو کہ اگر سارے جن اور انسان مل کر قرآن کے مثل بنانا چاہیں تو نہ بنا سکیں گے۔ ایک ان کو کہنا ہے کہ بنا کر دکھاؤ، دوسرا چیلنج ہے کہ بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تم اس کو مانو۔ ایک یہ سورت یونس میں فرمایا، سورت اسراء میں فرمایا آیت نمبر 88 کہ جن اور انسان اس جیسا قرآن نہیں بنا سکیں گے، اور سورت ہود میں فرمایا ام یقولون افترا، کہتے ہیں کہ اس نے بنایا، قل فاتوا بعشر سور مثلی مفتریات، تو تم 10 سورتیں بنا کر لاؤ، پورا قرآن نہیں بنا سکتے ہو تو 10 سورتیں بنا کر لاؤ،
وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، سورہ ہود آیت نمبر 13۔ تم سب کو بلاؤ جن کو بلا سکتے ہو۔ تو اس قرآن کے مقابلے میں تم بھی ایسی شعر و شاعری کر سکو، شاعر تو تم بڑے ہو۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جس نے کبھی کوئی شعر نہیں بنایا، شعر و شاعری کی محفل میں نہیں گیا، اس نے اتنا بنایا ہے، تو تم 10 صورتیں بنا کر لاؤ، نہیں بنا سکے۔ تو اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ وہ کہتے ہیں ہم یقولون افترا، یہ بنایا ہے، بل هو الحق، ان کو کہو یہ نہ، بل هو الحق من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق آیا ہے، لتنذر قوم ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون، ایسی قوم کو ڈرانے کے لیے قرآن بھیجا گیا جس کو پہلے کسی نے نہیں ڈرایا تھا۔ ایک سورت سجدہ آیت نمبر 3، ایک آیت میں کہا فرمایا کہ ہم یقولون اللہ کذبا، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر اس طرح کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر مہر لگاتا، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کیونکہ اللہ اس طرح کرتا ہے، باطل کو مٹاتا ہے، حق کو ثابت رکھتا ہے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سورۃ شورى آیت نمبر 24۔ ایک آیت کریمہ میں فرمایا ام یقولون افترا، کہتے ہیں کہ بنایا ہے، قل ان افتریت فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اگر میں نے جھوٹ بنایا ہے تو تم میرے طرف سے کوئی ذرے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہو، اللہ جانے میں جانوں۔ اور فرمایا کہ ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، اگر میں نے بنایا ہے تو میں مجرم ہوں، اور تم جو انکار کر کے مجرم بنتے ہو میں تمہارے اس جرم سے میں بیزار ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے بار بار ان کو یہ فرمایا۔ ایک بات یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا یعنی قرآن، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جس کو بلا سکتے ہو شاعر کو وہ بلاؤ اگر سچے ہو تو۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ بنا سکو گے، ہرگز نہ کر سکو گے۔ یہ ایسی چیلنج تھی کہ ان کے نہ بنانے کی پہلے ہی خبر اللہ رب العزت نے دے دی، تو اگر تم بنا سکتے ہو تو بناؤ۔ اللہ پاک نے ان کو غیرت دلانے کے لیے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ بنا سکو گے، ہرگز نہ بنا سکو گے، تاکہ ان کو غیرت آئے بنانے کی، لیکن پھر بھی نہ بنا سکے۔ تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو بچو جس کے جس کا ایندھن گندک کے پتھر بھی بنیں گے، اور اس کو آگ کو بنانے کے لیے، اور لوگ بھی بنیں گے جو انکاری ہیں رسالت نبوت کے، اللہ کے نافرمان چلیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ایسا واضح کر دیا کہ ان کو جرت نہ ہوئی، اس وقت تو نہ بنا سکے، آج تک پوری دنیا میں قرآن کے انکار کرنے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن آج تک کسی نے اس چیلنج کو پورا نہ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا۔ یہ ایسی بات ہے جو ہم پوری دنیا کے عالم دنیا کے ادیانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود نہیں بنایا تھا، اللہ نے بھیجا تھا، یہ وحی الہی تھی، کسی بندے کے بننے کا یہ قرآن نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے ایسی چیزوں سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی جس کی وجہ سے 23 سالہ محنت کے تھوڑے عرصے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار بن گئے۔ اس کے علاوہ کچھ پیش گوئیاں تھی جو اللہ پاک نے اس زمانے میں فرمائی تھی، اس زمانے میں فرمائی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، کہ ایک آیت کریمہ تھی الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، تو فرمایا کہ روم والے تو مغلوب ہوئے ہیں، آگے جا کر روم والے مغلوب ہوئے، آگے جا کر یہ غالب ہوں گے۔
من بعد غلبہم سیغلبون، یہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آئیں گے۔ حالانکہ اس زمانے میں فارس والے کثیر تعداد میں تھی بمقابلے روم والوں کے، تو روم والے جو تھے وہ اہل کتاب تھے، فارس والے مشرک تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے مشرک حجت کرنے لگے کہ جیسے وہ مشرک ہیں ہم بھی مشرک ہیں، جیسے وہ اہل کتاب تھے آپ بھی کتاب کی بات کرتے ہیں، جیسے وہ مشرک غالب ہوئے ہم بھی غالب ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہ، ان قریب وہ رومی ان پر غالب آئیں گے، اور 9 سال کے اندر وہ غالب ہے۔ یہ پیش گوئی اللہ پاک نے پہلے فرمائی، بالآخر بعد میں وہ بے عینی اسی طرح سچ ثابت ہوئی۔ اور اسی طرح ایک آیت کریمہ دی، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیہم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین، فرمائے پیغمبر ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا۔ حالانکہ اس وقت مسلمان قلت میں تھے، دشمن کثرت میں تھے، اللہ پاک نے فرمایا لڑو ان سے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو رسوا کرے گا، ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کی دل اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کرے گا۔ یہ ایسی پیش گوئی تھی جو اس وقت لوگوں کے ذہن میں نہیں سما سکتی تھی کہ یہ قلیل لوگ کثیر پر کیسے غالب ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت کے فضل سے اللہ پاک نے اپنے نبی کی مدد کر کے ان کو رسوا کیا اور ایمان والوں کے دل کو ٹھنڈا کیا۔ ایک پیش گوئی یہ تھی کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو، اسلام کو اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں، وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کے بجھانے کا انکار کرتا ہے، إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، مگر یہ کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا، یعنی اپنے دین کو غالب کرے گا اگر کہ کافر ناپسند کریں۔ تو یہ بھی پیش گوئی تھی جو بعد میں اسی طرح ہوئی کہ واقعتاً کافر ذلیل ہوئے، منکر ذلیل ہوئے، ایمان والوں کو اللہ پاک نے غلبہ دے کر اپنے دین کو مکمل بنایا۔ ایک آیت کریمہ اللہ پاک نے فرمائی وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، یہ منافق لوگ جو ہیں نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل سزا دے گا، ایک ان کی نفاق کو کھولے گا، دوسروں ان کو رسوائی ہوگی۔ انہوں نے مسجد بنائی تھی، ایک مدینے میں منافقین نے مسجد بنائی تھی، اللہ پاک نے ان کی مسجد کو برداشت نہیں کیا، ان کو رسوا اور ذلیل کر کے مسجد زرار کہہ کر ان کو گروا دیا۔ یہ اللہ پاک نے منافقین کو سزا دی، جو اعلان کیا تھا وہ اللہ پاک نے پورا کر کے دکھایا۔ اور اللہ نے پیش گوئی فرمائی کہ اللہ ضرور ضرور، تو یہ ایسی وقت فرمائی جس وقت مسلمان کمزور تھے، اللہ پاک نے مسلمانوں کو غلبہ دے کر، ایمان والوں کو غلبہ دے کر جو فی الدنیا حسنہ فرمایا تھا اس کو پورا کر کے دکھایا۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ پاک نے ازل سے ہی وعدہ کیا ہے کہ اس وقت جو لوگ نماز پڑھتے ہیں بھی پہرے دار کھڑا کرتے ہیں، ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہم اس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بھی پہرے دار کھڑا کرتے ہیں، اور باہر نکلتے ہیں تو دشمن کا ڈر ہوتا ہے، کیا ایسا وقت کوئی آئے گا جس میں ہمیں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو، ہم اللہ کے خوف سے اس کی عبادت کریں، کہ ایسا وقت آئے گا؟ سوال ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اللہ پاک نے ازل میں ہی ایمان والوں کے ساتھ جو تم میں سے مومن صالح ہو چکے ہیں آیت کے نزول کے وقت، ان سے وعدہ کر کے رکھا ہے کہ ضرور بضرور اللہ تعالیٰ ان کو خلیفہ بنائے گا،
اور یہ خلافت بمانا حکومت ہے، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے اللہ پاک نے پہلے لوگوں کو کمزوری کے باوجود بھی غالب کیا تھا، آپ کو بھی کرے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور یہ اللہ پاک ان کو ایسا مضبوط کرے گا جو ان کا دین جس سے اللہ راضی ہے اس کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے گا اور اس کو نافذ کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جو آیت کے نزول کے وقت کفار کا خوف ہے وہ امن میں تبدیل ہو جائے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ پاک نے فرمایا وہ خالص میری ہی عبادت کریں گے اور شرک کو برداشت نہیں کریں گے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس خلافت اور اس غلبے کے بعد بھی اس کا انکار کرے، ناقدری کرے گا، تو وہی لوگ فاسق ہیں، اور کمال فسق جو ہے وہ کفر ہے۔ تو یہ وہ آیتیں تھی پیش گوئی والی۔ ایک آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرعادک الی معاد، یہ میرے محبوب جس نے آپ پر قرآن پہنچانا فرض کیا ہے، اور لوگ اس قرآن پہنچانے کی وجہ سے آپ کو دشمن بن کر آپ کو شہر سے انہوں نے نکالا ہے، تو اللہ پاک آپ کو ضرور بضرور لرعادک الی معاد اپنی جگہ لوٹائے گا، یعنی مکہ فتح ہوگا۔ یہ ایک پیش گوئی تھی، اللہ پاک نے وہ بھی پوری کر کے دکھائی۔ ایک آیت کریمہ میں فرمایا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ایک دوسری فتح بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، فتح مکہ کے ساتھ، اور وہ فتح ہوگی جو جس پر ابھی تم قادر نہیں ہو، بعد میں اللہ تمہیں قدرت دے گا۔ یہ ایسی چیزیں تھی جو اللہ رب العزت نے پہلے ہی پیش گوئی پر فرمائی تھی، اور بعد میں وہ ساری پیش گوئیاں پوری ہوئی، مکمل طور پر ہوئی۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے والے، سننے والے ماننے پر مجبور ہوئے کہ اللہ کے ہاں ایک دن مر کر جانا ہے، اور اللہ پوچھے گا، لہذا مانتے گئے اور مسلمان بنتے گئے۔ آج بھی پوری دنیا میں ہزارہ لوگ ہر سال اپنے اپنے باپ داداؤں کو دین کو چھوڑ کر اسلام کو سچا مان کر اس پر چل رہے ہیں اور اس کو مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اسلام کی تبلیغ عام ہے۔ ہم تمام عالم دنیا کے ادیانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اسلام سچا دین ہے، کیونکہ یہ منزل من اللہ ہے، یہ بنایا ہوا نہیں ہے۔ پہلے لوگوں کے پاس جو دین تھا یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نہیں ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ہی مثال بیان کی، یہاں تو پہلے نازل کیا تھا، لیکن بعد میں اللہ پاک نے اس کو خود بخود بند کر دیا، جس کو ہم عربی کی زبان میں منسوخ کہتے ہیں۔ تو اب جو قیامت تک دین چلنے والا ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض، علم، شریعت، نبوت، رسالت ہی چلنی ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور علم اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت، رسالت اور نبوت قیامت تک چلتی ہی رہے گی۔ بہت سارے لوگ خوش نصیب ہیں جو مانتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی اس ماننے پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کو اس اسلام کو سچا مان کر، سچا سمجھ کر جان مال وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔